اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا يخزي الله النبي والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے ایمان والوں سے یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. وہ جہنم جس کا ایندھن، جس کا سوختہ انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس جہنم کے اوپر ایسی پابندیاں ہوں گی اور اس پر ایسے فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو کہ انتہائی مضبوط ہوں گے اور بے رحم ہوں گے. یعنی وہ طاقتور ہوں گے اور بے رحم ہوں گے. ایسے فرشتے جو کہ اللہ کا جو حکم ان کو ہوتا ہے اس کی وہ نافرمانیاں نہیں کریں گے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس پر وہ مامور ہوں گے، اس پر وہ پابند ہوں گے. چنانچہ کافروں سے وہ لوگ کہیں گے کہ آج کے دن تم کوئی عذر ہمارے سامنے پیش مت کرو، کوئی رحم کی بھیک مت مانگو، ہم تمہاری کوئی بات سننے والے نہیں ہیں. تمہیں وہ بدلہ دیا جا رہا ہے جس کا تم عمل دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی جو تم نے کمایا اسی کا تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے. اس طرح سے جواب فرشتوں کی طرف سے ملے گا. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یعنی معلوم ہوا ایسی جہنم سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. ایسی جہنم جس کے اندر ایسے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو کہ بے رحم ہیں اور اس کا عذاب بڑا سخت ترین ہے، اور اس جہنم سے نجات کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں میں بیان کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین سے سچی پکی اور خالص توبہ کرو. یعنی اللہ سے توبہ کرو. بندہ گناہ کرتا ہے، رات میں، دن میں، ہر پہر، ہر گھڑی بندہ غلطیوں کا، گناہوں کا پتلا ہے. اس سے بھول ہو جاتی ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ سے سچی پکی توبہ کرنا چاہیے. چنانچہ پہلی چیز انسان کو جو کرنا ہے وہ اپنے گناہوں سے معافی طلبی اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا. توبہ کسے کہتے ہیں؟ عربی کے اندر توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنے کی، واپس ہونے کی. کیونکہ بندہ گناہوں سے رجوع کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے واپس نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، اسی لیے اسے توبہ کہا جاتا ہے. اور توبۃ النصوح کسے کہا جاتا ہے؟ خالص توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے توبہ کس کی قبول کی جاتی ہے؟ اس کے اندر 3 چیزیں پائی جانی. پہلی چیز، جو گناہ اس نے کیا ہے اسے چھوڑ دے. جو گناہ بندے نے کیا ہے اس کو اب ترک کر دے، اسے چھوڑ دے. دوسری چیز، اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ ہائے اللہ مجھ سے کیسا گناہ ہو گیا، مجھ سے کیسی غلطی ہو گئی. اپنے کیے پر، اپنی کرتوت پر، اپنے گناہ پر اور اپنے غلطی پر اسے پشیمانی ہو، اسے ندامت ہو، شرمندگی ہو. تیسری چیز، اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، مضبوط ارادہ کرے، اور یہ ارادہ دل کے اندر مضبوط و عزم کرے کہ دوبارہ مجھ سے وہ غلطی نہیں ہوگی. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک گناہ کرتے ہیں، اللہ کے پاس اگر معافی مانگتے ہیں، دوسرے دن پھر وہی گناہ کرتے ہیں. اسے توبہ نہیں بولتے. اور بعض لوگ جسے علم کی کمی ہوتی ہے، چہرے پر توبہ توبہ بول کر ہاتھ مارنے سے توبہ قبول نہیں ہوتا ہے، اسے توبہ نہیں کہتے. توبے کا یہی مطلب ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا ہے کہ دوبارہ ارادہ یہ اس بات کا کرے
کہ اس کو کبھی نہیں کرے گا، وہ گناہ چھوڑ دے گا اور اپنے کیے پر اسے ندامت ہو، شرمندگی ہو، تو ایسے گناہ سے جو توبہ کی جاتی ہے اسے توبہ کہتے ہیں. ورنہ تو چہرے پر ہاتھ مارنا، صرف زبان سے توبہ توبہ کہنا، اسے توبہ نہیں کہا جاتا ہے. خالص توبہ کا مطلب یہ ہے. چنانچہ اللہ وہی کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے سچی پکی اور خالص توبہ کرو. اس کا پورا تفسیر آپ کے سامنے سمجھا دی گئی. اللہ کہتے ہیں عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا. یعنی اللہ کی ذات سے امید لگانا چاہیے. اللہ کی ذات سے امید یہ لگائی جائے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ورنہ تو ہم لوگ جتنا نیکیاں کرتے ہیں، جتنا ہم اچھائیاں کرتے ہیں، اس کا بدلہ ہم کو دنیا ہی میں اللہ دے رہا ہے. اللہ بندہ کو کبھی بھی یہ نہ سوچے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں، میرے عمل سے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. جنت میں اگر جاؤں گا تو وہ اللہ کی رحم سے، اللہ کی عنایت سے اور اللہ کی بخشش سے جائیں گے. بندہ کبھی بھی اپنے گناہوں پر اور شرمندگی اپنے نیکیوں پر کبھی بھی بندہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے جنت کو کما لیا. نہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ، ہماری نیکیاں بہت کم ہوتی. اسی لیے اللہ نے یہاں پر سمجھایا عسیٰ ربکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار، ہو سکتا ہے کا لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا، یعنی امید دلائی. یہ امید ایک وعدہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ جو سچی پکی توبہ کرتا ہے بندہ، اسے ایسے ہی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو کیا کریں گے، یہ چیز دیں گے. چنانچہ اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، تمہاری غلطیوں کو دور کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور ایسی جنتوں میں تمہیں داخلہ کرے گا تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. یعنی جنت کی خوبصورتی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اس کی تفسیر بھی پچھلی صورتوں میں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے. اللہ کہتے ہیں یوم، جس دن لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالی اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے انہیں رسوا نہیں کرے گا. یعنی جب بندہ توبہ کرے گا اور اپنے نبی پر ایمان لا کر جو بندہ زندگی گزارتا رہے گا، مرنے پر موت کے بعد جو اللہ کے پاس اس کی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ. یعنی آخرت میں اسے ذلت، رسوائی، منہ چھپانے ایسا کوئی عمل اس کا، ایسی کوئی نوبت اسے نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ رسوائی سے اس کی حفاظت کریں گے. اس دن رسوائیاں نہیں ہوگی. آگے اللہ کہتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف سے دوڑ رہا ہوگا. سورہ حدید میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک نور اللہ رب العالمین کی طرف سے مومنین کو عطا کیا جائے گا، اسی طرح منافقین کو بھی کیا جائے گا. مومنین اس نور کی روشنی سے پل صراط کا راستہ پار کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، اور اسی طرح سے منافقین کو جو نور دیا جائے گا اس نور کے ذریعے وہ بھی جا رہے ہوں گے. اچانک سے راستے میں وہ نور ان سے سلب کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، وہ نور بجھ جائے گا. اب وہ اندھیروں میں رہیں گے، وہ چیخیں گے، پکاریں گے مومنوں کو تھوڑا رکو، ہم بھی تمہارے پاس تمہارے روشنی کے سہارے ہم بھی پار ہو جائیں گے. جس طرح دنیا میں انہوں نے دھوکہ دیا تھا، اللہ وہاں پر بھی ان کو ایسے ہی دکھلائے گا، ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جائے گا. اللہ وہی یہاں پر کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ مومنین کے جو ایمان والے، توبہ کرنے والے، ان کا نور ان کے سامنے سامنے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف سے دوڑ رہا ہوگا، جس کی روشنی سے وہ صراط پار کریں گے، جیسا کہ آپ کو سورہ حدید میں بتایا گیا. یقولون، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل فرما، ہمارے نور کو مکمل فرما. یہ عزیزان محترم اس وقت یہ لوگ کہیں، یہ مومن جب دیکھیں گے کہ منافقین کا نور چھین لیا گیا ہے، ان کے ہاتھوں سے نور ختم ہو گیا ہے، چنانچہ یہ فوراً مومن جو رہیں گے وہ اللہ سے اس وقت بھی دعا کریں گے، اے اللہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے جس طرح کے منافقین کے ساتھ ہوا ہے. پروردگار ہمارے نور کو مکمل فرما تاکہ ہم لوگ جنت میں چلے جائیں.
وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں گے اور کہیں گے وغفر لنا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما. یعنی دنیا میں جو توبہ کرے گا، جو اللہ کے سامنے معافی مانگے گا، وہ آخرت میں بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے گا. اسی لیے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ سے معافی مانگنے والا بنانا چاہیے تاکہ ہم وہاں پر بھی اللہ سے مغفرت طلب کریں. اے اللہ ہم کو معاف فرما، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ فرما. اس طرح کی دعائیں نصیب ہو جائیں. اسی لیے دنیا میں بندے کو اللہ سے معافی طلبی کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، توبۃ النصوح کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. انک علی کل شیء قدیر، پروردگار بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. چنانچہ ہمارے نور کو مکمل کرنے والا بھی تو ہے، صراط کا راستہ پار کرنے والا بھی تو ہے، جنت میں داخلہ کرنے والا بھی تو ہے. پروردگار تیرے علاوہ کسی میں کوئی قدرت نہیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت ہے، ہر چیز پر تو قدرت رکھتا ہے. ہماری اس دعا کو قبول فرما. آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں کہہ رہا ہے. یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کفار سے اور منافقوں سے جہاد کیجیے. یعنی کفار اگر آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو تلوار سے آپ بھی ان کا جواب دیجیے. اور اسی طرح منافقین آپ کا مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ایذا پہنچا رہے ہیں تو آپ ان پر حد لاگو کیجیے جو کہ اللہ رب العالمین نے قائم کیا ہے. جو سزائیں اسلام نے بتائی ہیں ان سزاؤں کو ان پر لاگو کیجیے. یہ مطلب یہاں پر بیان کیا گیا ہے. یا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے اگر وہ زبان سے حملہ کرتے ہیں تو آپ بھی ان کا جواب زبان سے دیجیے. جیسا کہ کفار لوگ برا بھلا کہتے تھے، اسی طرح زبان سے ان کا مقابلہ کیا جاتا، مناظرہ کیا جاتا تھا. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کو ان کے سامنے پیش کرتے تھے. یہ بھی مطلب مراد ہو سکتا ہے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اے نبی جی آپ ان دونوں پر یعنی کفار اور منافقین پر، ان پر آپ مضبوط بن جائیے، سخت بن جائیے. یعنی جہاں پر نرمی کرنا ہے وہاں پر نرمی کیا جائے، جہاں پر سختی کرنا ہے وہاں پر سختی کیا جائے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو تبلیغ والا کام ہے، جو اللہ کے راستے میں دعوت والا کام ہے، وہ کام ہر طرح سے نرمی یہ نہیں ہے بلکہ دونوں چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے. کبھی نرم کرنا ہے تو نرمی اختیار کی جائے اور کبھی سختی برتنا ہے تو سختی بھی برتی جائے، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنا ہی برا ان کا ٹھکانہ. یعنی منافقین کا اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین ٹھکانہ ہے، سب سے برا ٹھکانہ ہے. عزیزان محترم، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص کر کے ایمان والوں کو سچی پکی توبہ کرنے کی ہدایت دیا اور ان کو وعدہ دیا کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو کیسی عنایت سے نوازیں گے. اور اسی طرح سے جو کفار ہیں، منافقین ہیں، جو دین کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم کیا گیا ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کا جواب دیا جائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ جمعہ کی دن